بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں دعوت حق کفار تک پہنچائی اور ان کی طرف سے طرح طرح کی مشکلات اور مصائب آپ کے سامنے آئے، اور آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے اب دعوت حق کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، تو آپ نے مکہ سے باہر نکل کر مکہ کے ارد گرد کی بستیوں اور کفار مکہ کے علاوہ اس دور کے لوگوں تک دعوت کو پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی آسان سفر نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ پوچھا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یا رسول اللہ، احد کا دن بڑا سخت تھا، بڑی تکلیفوں اور آزمائشوں والا دن تھا، بڑی سختیوں والا دن تھا، کہ آپ کی زندگی میں اس سے بڑا بھی کچھ سخت دن آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، میری زندگی میں اس سے بھی ایک سخت دن آیا۔ یہ کون سا دن تھا؟ فرمایا، یہ وہ دن تھا جب میں طائف میں تھا۔ یعنی طائف آپ تشریف لے گئے دعوت حق لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے۔ مکہ المکرمہ کے لوگوں کے مظالم کے بعد، ان کی طرف سے اٹھائی جانے والی تکالیف کے بعد، ان کی طرف سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کے بعد، اور ایمان لانے والوں پر ان کے ظلم، جبر، تشدد انتہا پر پہنچ جانے کے بعد آپ نے جو فیصلہ فرمایا طائف جانے کا، جب اہل طائف کے سامنے آپ نے دعوت رکھی تو ان لوگوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا، آپ کا معاذ اللہ العظیم مذاق اڑایا، طائف کے لڑکوں کو آپ کو اذیت دینے کے لیے آپ کی طرف بھیج دیا، آپ پر اتنی سنگباری ہوئی، آپ پر اتنا تشدد ہوا، ظلم ہوا کہ آپ کے نالین پاک بھی لہو سے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ اپنے خادم کے ساتھ ایک باغ میں گئے، وہاں رکے اور وہاں آپ نے کچھ دیر آرام کیا۔ یہ تکالیف اتنی شدت کی حامل تھیں کہ آپ نے ان تکالیف کو احد سے بھی زیادہ شدید قرار دیا اپنے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے ماحول کے اندر بھی جو سیرت کا ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی نئے مکان سے مایوس نہیں ہوئے، کبھی بھی حالات کے انتہائی گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی مستقبل کی روشنی کی کرن ہے، وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ اگر مکہ المکرمہ میں حالات سازگار نہیں رہے تو آپ نے طائف کا رخ کیا، اور جب طائف کے اندر سے بھی آپ کو اس طرح کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا اور مدینہ طیبہ سے آنے والے لوگوں سے رابطے کیے۔ یہ تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ویژولائز کر سکتے ہیں کہ سارے دورانیے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں سے اور کن کن قبیلوں سے، مکہ المکرمہ میں آنے والے کن کن افراد سے رابطے کیے ہوں گے دعوت حق کو پہنچانے کے لیے، جن میں سے کچھ ریکارڈ ہو کے ہم تک پہنچے اور کچھ رابطے میچور ہو کے تاریخ کے نتائج تک پہنچے۔ جیسے سفر ہجرت ہے، تو طائف کے بعد جب طیبہ سے آنے والے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں پر آپ نے ان لوگوں کو اسلام کے لیے تیار کیا، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی صورت میں مرحلہ وار اب مدینہ طیبہ کی طرف آپ کے جانے کا جو ہے وہ ایک پلان جو تھا، ایک منصوبہ جو تھا، وہ طے ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح مستشرقین لکھتے ہیں کہ ہجرت کوئی خدا نخواستہ مکہ المکرمہ سے محض فرار کا سفر نہیں تھا، بلکہ ہجرت سادہ الفاظ میں دعوت حق کو پھیلانے، ایک نئی تہذیب کو تخلیق کرنے، ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے میسر ان گنت مواقع کو ایکسپلور کرنے، ان مواقع کو دریافت کرنے اور ان مواقع کو استعمال کر کے ایک نئے دور میں داخل ہونے کو یقینی بنانے کی کوشش تھی۔ یہ ہے سفر ہجرت۔ یعنی سفر ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس ماحول میں ہیں، جن حالات میں ہیں، ان حالات کو، اس ماحول کو قید خانہ نہ سمجھیں، بے روزن اور بے در دیواریں نہ سمجھیں، بلکہ ان حالات کو، چاہے وہ کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہوں، ان حالات کو
مستقبل کے ان گن امکانات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا، جتنی تکالیف مجھ پر آئیں کسی نبی پر بھی اتنی تکالیف نہیں آئیں۔ یہ اسوہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے جو انسانیت کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک راستہ دیتی ہے، ایک منہج عمل دیتی ہے، ایک رویہ، ایک طرز عمل ہمیں عطا کرتی ہے کہ ہمیں زندگی میں کس انداز سے اور کس اپروچ کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ ہجرت ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہر لمحے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف، ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف، ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف بڑھنے کا ایک عمل ہے۔ اور وہ عمل ہے کیا کہ کسی بھی لمحے میں خیال کی سطح پہ یا عمل کی سطح پہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، عطا ہونے والے نہیں، عطا کیے گئے ان گنت امکانات سے مایوس نہ ہوں، غافل نہ ہوں، انہیں نظر انداز نہ کروں، بلکہ انہیں ایکسپلور کرنے، انہیں دریافت کرنے اور پھر ان سے استفادہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھوں۔